روایات کے مطابق حضرت ذوالقرنین نے اپنی فتوحات کے دوران ایک لمحہ ایسا بھی پایا جب انہیں معلوم ہوا کہ کہیں زمین کے آخری کنارے پر آب حیات نامی چشمہ ہے جو پینے والے کو دائمی زندگی عطا کرتا ہے۔ اس چشمے حیات کی تلاش کے لیے انہوں نے ایک خاص قافلہ ترتیب دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت خضر، جنہیں بعض مآخذ میں الیاس عبداللہ خاں یا الیاس ابن قبلون بھی کہا گیا، اسی مہم میں ان کے ساتھ تھے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ انہیں اسی سفر کے دوران نبوت ملی۔ سفر حیات کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اندھیری وادیوں، گھنے جنگلوں اور دشوار گزار پہاڑی راستوں سے گزر کر ایک ایسی سرزمین میں قدم رکھا جہاں مسلسل اندھیرا رہتا تھا۔ وہاں پہنچ کر قافلے کو دو الگ راستے دکھائی دیے۔ روایات میں اختلاف ہے کہ حضرت ذوالقرنین کس سمت گئے، لیکن عام بیان یہی ہے کہ انہوں نے دائیں راستہ اختیار کیا، جبکہ حضرت خضر کو بائیں رخ پر جانے کی ہدایت ملی تاکہ مختلف علاقوں کا حال معلوم کیا جا سکے۔ چشمے حیات کی دریافت بائیں راستے پر چلتے ہوئے حضرت خضر کو ایک چمکتے ہوئے پتھریلے قطعے کے درمیان سے بے رنگ پانی کا ننھا سا چشمہ پھوٹتا نظر آیا۔ روایت ہے کہ رات کے اندھیرے میں انہوں نے وضو کرنے کی نیت سے یا پیاس بجھانے کی خاطر، لیکن اسی پل محسوس کیا کہ بدن میں حد درجہ تازگی اور یک بارگی قوت آ گئی۔ اس طرح وہ آب حیات پی گئے اور ہمیشہ کے لیے بقائے دوام کے حامل ہوئے۔ حضرت ذوالقرنین کی محرومی۔ دوسری جانب ذوالقرنین اپنے راستے پر پڑتے رہے مگر انہیں آب حیات نہ مل سکا۔ بعد ازاں جب دونوں حضرات دوبارہ ملے تو معلوم ہوا کہ حضرت خضر کو وہ نعمت مل چکی ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے اسے نصیب الہی سمجھ کر صبر کیا اور سفر کا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی پہلے ہی حاصل کر چکے تھے، اس لیے انہوں نے اسے حسرت نہیں بنایا۔ ماخذ اور درجہ روایت۔ قرآن مجید سورہ کہف آیات 83 اور 89 میں حضرت ذوالقرنین کا تذکرہ موجود ہے، مگر آب حیات یا حضرت خضر کے ساتھ اس سفر کا ذکر نہیں۔ فارسی مثنویات مثلاً فردوسی کے شاہنامہ یا نظامی گنجوی کے اسکندر نامہ اور بعض صوفی تذکروں سے آیا ہے، اس لیے علماء اسے اسرائیلیات یا تاریخی حکایات کے درجے میں رکھتے ہیں، عقیدے کا حصہ نہیں۔ اگر آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہو، ویڈیو لائک، چینل سبسکرائب کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ کریں۔ شکریہ۔